ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ کے کلاس 11 کا فرسٹ چیپٹر ہم جو دیکھ رہے ہیں، ریاست، پولیٹیکل کنسیپٹ میں جو آئے گا فرسٹ ون لیسن، تو اس کے میں ہم نے ہے نا ابھی تک کے 3 پارٹ دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے فرسٹ میں دیکھا کہ اس کی ڈیفینیشنز دیکھی علم سیاسیات کی، سیکنڈ جو ہم نے دیکھا اس میں قوم یعنی کیا، اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ پھر اس کے بعد والے لیسن میں ہم نے جو ہمارا ہوا تھا لیکچر، اس میں ہم نے دیکھا تھا قومیت، نیشنلزم یعنی کیا۔ تو ہمارا یہ ایک 3 پارٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا جو آگے والا آج ہم کو جو دیکھنا ہے، آج کے ہمارے لیکچر میں ہمیں جس کی معلومات حاصل کرنی ہے، جس ٹاپک کی، وہ ہے ریاست، ٹھیک ہے، دا اسٹیٹ۔ اب دا اسٹیٹ کسے کہیں گے، ریاست کسے کہیں گے؟ تو اب اس کے بارے میں تو ہم لوگ جو ہے اس سے پہلے ہم نے نیشن اور جو اس کے فیکٹرز ہیں ان کی جو ہم نے معلومات لیے تھے، تو اس میں ہم نے آپ کو تھوڑا سا سمجھائے تھے کہ جو ہے پولیٹیکل سائنس میں اسٹیٹ جو ہے ایک ملک کے لیے بھی یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آج ہم کو جو دیکھنا ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یا یہ ریاست ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اب یہ کب ہوئی، کہاں ہوئی، اس کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو اس کا صحیح اندازہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ کیسا ہے، دیکھو ایک دم اسٹارٹ میں جب انسان نے اپنی جب زندگی اس کی ابتدا ہوئی تھی، وہ ترقی کی طرف جا رہا تھا، تو اس وقت اس نے لکھنے پڑھنے سے اس کو آگاہی نہیں تھی۔ تو ہم کو جو ایک دم قدیم زمانے میں اگر ہم جائیں گے کہ کب یہ ریاست کا وجود آیا تھا، تو ہم کو ایسے ایک پرٹیکولر دستاویزات اویلیبل نہیں ہیں، تو ہم ایک دم ایگزیکٹ نہیں بول سکتے کہ ریاست کا وجود کب ہوا۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے دیکھیے کہ ارسطو نے کہا تھا کہ سماج ایک انسان کی ضرورت ہے، سماج کے بغیر رہنے والا یا تو خدا ہو سکتا ہے یا پرندہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ارسطو نے کہا تھا، تو اس میں جب سماج ایک وجود میں آیا ہوگا، ایسے کہا جاتا ہے مفکرین نے سوچا کہ جو قدیم لوگ جو گھومتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، جنگلوں میں پھرتے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، ایک جگہ یہ ایکجا ہوئے، جس کے بعد کیا ہوا، ایک سماج وجود میں آیا۔ جب سماج وجود میں آیا تو الگ الگ ٹائپ کے لوگ مل کر رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور جب الگ الگ ٹائپ کے لوگ مل کر رہیں گے تو سب کی سوچ ظاہر سی بات ہے الگ رہتی ہے، ہر ایک ایک جیسا نہیں سوچتا ہے، سب کے کیا کہیں گے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے۔ تو ایسے وقت ان میں آپسی تنازع پیدا ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لوگ انسان جو ایک جا ہوئے تھے، انہوں نے ایک سماج وجود میں لایا۔ اب یہ سماج وجود میں آ گیا ہے، لیکن یہ سماج میں ایک کنٹرول کی بھی ضرورت تھی، اور یہ سماج کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک حکمران چاہیے تھا یا پھر ایک ادارہ چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ ادارہ وہ کنٹرول کرے گا، وہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اسے سزا دے گا، اور سزا کس طرح سے دینی ہے وہ طے کرے گا۔ یہ سب کہاں پر ہوگا، یہ ہوگا ایک سماج میں، اور یہ اختیار کس کو مل رہا ہے یہ سب چیزیں کرنے کا، کنٹرول کرنے کا، یہ مل رہا ہے حکومت کو۔ اور حکومت کہاں پر یہ جو اختیار کا اپنے یوز کر رہی ہے، تو وہ کس کے ذریعے سے کر رہی ہے، جو ان کو جو وہاں پر دیا گیا ہے، ریاست کے ذریعے سے جو اختیار دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی کہ ایک علاقہ ہے، ایک علاقے میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حکومت ہے یہ ایک مخصوص علاقے کے سماج کو کنٹرول کرتی ہے، ہاں۔ تو یہ مخصوص علاقے کو جو کنٹرول کیا جانے والا جو سماج ہے، اسے کیا کہیں گے، ریاست کہیں گے، سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح سے ریاست، ریاست یعنی جب انسان قریب آئے، سماج وجود میں لائے، سماج وجود میں لانے کے بعد اس کو کنٹرولنگ کی ضرورت، کنٹرول کرنے والا کون سا ادارہ وہاں پر قائم ہوا، حکومت، اور حکومت کا ایک مخصوص علاقے کے سماج کو ہی کنٹرول کرنے کا اختیار تھا، اور اس علاقے کو ہم کہیں گے ریاست۔ اور پولیٹیکل سائنس کی ہم نے گارنر کی ڈیفینیشن دیکھے تھے کہ پولیٹیکل سائنس کی کیا کہیں گے، اس کی مطالعے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، ریاست سے، اور ریاست پر ہی اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ایک اسٹیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اسٹیٹ کی، اور اگر آپ ایک اور ڈیفینیشن کے طور پر اگر ہم ایک کوشش کریں گے اس کی سمجھنے کی، کہ اسٹیٹ میں جو چیز مین ضرورت ہے، جس کی ضرورت رہتی ہے، وہ ہے اقتدار اعلیٰ، پھر اس کے بعد ہے نا ایک اپنی خود کی حکومت،
ٹھیک ہے. اور یہ جب اپنی حکومت ہو، یہ سیاسی خواہش جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو وہ کب کیا وجود میں لاتی ہے؟ وہ کیا؟ ریاست. جس طرح سے ہمارا ملک جو تھا، آزادی سے پہلے ہمارے پاس خود کی حکومت نہیں تھی، انگریزوں کی حکومت تھی. تو اس وقت ہمارا ملک ایک آزاد ریاست نہیں تھا، ہم ریاست نہیں تھے بلکہ ہم غلام تھے. لیکن آزادی کے بعد ہماری حکومت قائم ہوئی اور ریاست وجود میں آئی. تو اس طرح سے تو ریاست کیسا رہتا ہے؟ ریاست ایک تمام جو ملک کے لوگ ہیں ان کے لیے کام کرنے والا ایک ادارہ ہے. جیسے تعلیم ہے، سماجی فلاح ہے، تحفظ ہے، امن و امان ہے، قانون ہے، ڈسپلن ہے. سب چیزیں جو کچھ بھی ہوتی ہے یہ ریاست ہوتی ہے. اور ریاست جو ہے شہریوں کو حقوق دیتی ہے، انصاف دیتی ہے، مساوات اور آزادی کی یقین دینے کا یقین دلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ریاست جیسے آپ اپنا اپنا تصور کیجئے، اپنے ملک کو تصور کیجئے کہ ہم یہ اپنے ملک میں رہ رہے، تو یہاں پر ہم کو کیا کیا دیا جا رہا ہے ریاست سے؟ ہم آزاد ہیں، ہم ایجوکیشن جو چاہے حاصل کر سکتے، ہم کو انصاف ہے، یعنی کہ ہم بھی جو ہے کون سی بھی میڈیکل اگر ہمارے میں ایبلٹی ہے تو ہم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ہمیں اگر انجینئرنگ کرنا ہے تو ہم کر سکتے. ہم کو یہ آزادی ہے، ہم کو یہ مساوات ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر کاسٹ کو ہی یہ سب کچھ دیا گیا ہے. ہر ایک کو یہ چیز دی گئی ہے. اور یہ کس کے ذریعے سے دی جا رہی ہے؟ ریاست کے ذریعے سے. اب اس کے آگے ہم ہے نا، یعنی کہ ملک کو بھی ریاست کہا جا رہا ہے. اور یہاں پر ہم نے اس سے پہلے آپ کو سمجھا دیے کہ ہماری یہ مہاراشٹر کو بھی اسٹیٹ کہتے ہیں. لیکن پولیٹیکل سائنس میں ایک ملک کے لیے کنٹری کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ یہ ورڈ بھی یوز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے اس کے ہم ہے نا اسٹیٹ کے تھوڑے سے میننگ تو سمجھ لیے ہیں کیا ہے. ابھی چند مفکرین کے ڈیفینیشنز ہے، ان کے بارے میں ہم معلومات لیں گے. فرسٹ ون، ایرسٹوٹل، بابا تاریخ، فادر آف پولیٹیکل سائنس. ان کی جو ڈیفینیشن ہے ارسطو نے جو دی ہے، ریاست خاندان اور دیہاتوں کا اتحاد ہے. اس کا مقصد لوگوں کو مکمل اور خود کفیل زندگی دینا ہے تاکہ لوگ پرمسرت اور باوقار زندگی بسر کر سکیں. یعنی کیا بتا دیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے، سمجھیے تعریف کو کہ انہوں نے کہا خاندان اور دیہاتوں کا اتحاد ہے. ظاہر سی بات ہے، ہمارا ہی اگزامپل، اپنا ہی ملک کا اگزامپل لے لو آپ کہ یہاں پر بے شمار خاندان رہتے ہیں اور بے شمار دیہات ہے اور سب مل کر ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو مکمل اچھی زندگی دینا تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں. اس کو کیا بولیں گے ہم؟ ریاست. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ والی جو ڈیفینیشن ہے یہ ہے جین بورڈن کی. انہوں نے کہا ہے ریاست خاندانوں کی ایک انجمن ہے جس میں ان کے وسائل و ملکیت پر سب سے اعلیٰ قوت ایک مخصوص وجہ سے حکومت کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی وہی بول رہے کہ خاندانوں کی ایک پورا ملے ہوئے ہیں انجمن ہے، لیکن ان کے جو کچھ بھی ہے چیزیں، ان کے اوپر کسی طرح سے تھوڑا سا حکومت کا بھی کنٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والے ہیں یہ کیا کہیں گے، اپنے امریکی پہلے کے صدر تھے یہ وڈرو ولسن. ایک مخصوص خطۂ زمین پر قانون سے منظم کیے گئے افراد سے مراد ریاست ہے. یعنی ایک مخصوص زمینی خطہ ہے اور وہاں پر ہم نے آپ کو سمجھایا جیسا کہ قانون ہے، قانون کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ریاست کہیں گے. اسی طرح سے ایک ڈیفینیشن ہے ہیرلارڈ لاسکی کی، ایک علاقائی معاشرہ جو حکومت اور رعایا میں منقسم ہو، اس علاقے میں دیگر تمام اداروں پر اپنی فوقیت کا دعویٰ کرے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک الہی معاشرہ ہے جو حکومت اور عوام میں دونوں میں تقسیم ہے، اور اس علاقے میں تمام اداروں پر کس کا؟ ان پر فوقیت کا دعویٰ کرے. کون کرے گا؟ حکومت کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے یہ ڈیفینیشنز ہے. یہ ہے ریاست. سمجھ گئے ہوں گے آپ ریاست کسے کہیں گے؟ ریاست ایک ایسا علاقہ ہوگا جو حکومت کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ فیکٹرز آف دا اسٹیٹ، یعنی کہ ایک ریاست بننے کے لیے کون سے اجزاء ضروری ہے. جس طرح سے ہم نے قوم کے بارے میں دیکھا تھا، قوم میں دیکھا تھا ہم نے کامن جغرافیائی علاقہ، کامن لینگویج، کامن کلچر، یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے اس میں دیکھے تھے کہ اس کے ذریعے سے قوم وجود میں آتی ہے. لیکن اب ویسے ہی ہم کو دیکھنا ہے ریاست کے لیے کیا ضروری ہے، کون سی ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ریاست وجود میں آتی ہے. تو فرسٹ ون ہے دیکھو پاپولیشن، آبادی. اب تصور کیجئے بغیر آبادی کے
कोई रियासत हो सकती है क्या? जब आबादी होगी, लोग होंगे, तभी रियासत वजूद में आएगी। बिना आबादी के हम रियासत का तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है। देखिए कि अगर समझिए, एग्जाम्पल लीजिए कि अगर इंसान जो है, जो था मतलब कदीम ज़माने में थे, अलग अलग इधर उधर भटकते रहते थे, और उनकी कैसा था, एक बड़ा मजमुआ नहीं था, एक जगह वो स्टेबल नहीं थे, और इस तरह की जो लोग रहेंगे, तो इनको क्या है, हम वो नहीं कहेंगे, रियासत नहीं कहेंगे। रियासत के लिए आबादी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आबादी जो है, अब ये कितनी हो, बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, ये फिक्स नहीं है। बस एक आबादी होना ज़रूरी है, कम या ज़्यादा से इसका कोई वास्ता नहीं है। हाँ, ये है कि अवाम के बारे में एक एक्सपेक्टेशंस ये रहते हैं कि अवाम कैसी रहना रियासत में, तालीमी याफ्ता रहना, महज़िब रहना, एक दूसरों की मदद करने वाली, ईसार व कुर्बानी का उनमें जज्बा होना, और उनमें क़ानून मानने की, उस पर अमल करने का एक उनमें भी वो जज्बा रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से अगर ये चीज़ें रहेंगी, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, ये रियासत के लिए आबादी ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या देखें कि रियासत क्या है, समाज है। क्यों बनाया गया है ये समाज में, हुकूमत कायम की गई है, इसमें अमन रहे इसलिए, और हर कोई खुशगवार ज़िंदगी गुजारे इसलिए। तो इस तरह आबादी एक ज़रूरी है, आबादी इस तरह की हो, ये तसव्वुर है। और कम व बेश हर जगह अच्छे लोगों का पैमाना ज़्यादा होता है, थोड़े बहुत ख़राब फितरत के भी लोग रहते हैं, लेकिन उन पर भी कानून के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आबादी ये एक पहला फैक्टर है रियासत के लिए। अब उसके बाद वाला है सेकंड, जो है इलाका या ज़मीनी खित्ता, टेरिटोरी। अब ये क्या है, कि इसमें जो बताया है कि इलाका भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो था, क्या पत्थर के ज़माने में जो लोग थे, वो कैसा थे, आपने हिस्ट्री में पढ़े हैं कि वो लोग, उनका कोई एक पर्टिकुलर जगह ही नहीं थी। तो हम उनके उस दौर के उस उनके लोगों को रियासत कहेंगे? नहीं, उनको रियासत नहीं कहेंगे, क्योंकि रियासत के लिए एक अपना खुद का इलाका भी रहना ज़रूरी है। आबादी आबादी के बगैर तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते रियासत का। अब उसके बाद सेकंड चीज़, ज़मीनी खित्ता भी रहना ज़रूरी है, इलाका भी रहना ज़रूरी है। और ये इलाका, ये कब बनेगा, ये यहाँ पर इलाका रहेगा, और वो वहाँ पर रहने की वजह से क्या होगा कि एक हुकूमत कायम होगी, आबादी उस इलाके में रहेगी, और एक रियासत वजूद में आएगी। ठीक है। तो एक आला इलाका रहना, अब ये इलाका तो हासिल हो गया, आप समझ गए कि एक इलाका रहेगा तो हमको रियासत का तस्वुर होगा। लेकिन इलाके में भी चंद एक सब पॉइंट है, यानी कि कैसा इलाका रहना, मुआहदा शुदा खित्ता, कैसा, क्योंकि वो इलाके में है ना, एक वो रहना, क्या कहेंगे, एग्रीमेंट रहना, कि किस तरह से समाजी, सियासी और तहजीबी मुआहदा और कौल व करार के एतबार से रहना, ये जुड़ा हुआ रहना ज़रूरी है। अगर वो अलग अलग टुकड़ों में बटे रहने की वजह से क्या होगा, अगर नहीं है, तो फिर उससे क्या होता, दूसरी रियासत वजूद में आ सकती है। इससे पहले हमने आपको बोले थे पाकिस्तान का देखिए, ये नक्शे में बता रहा है, ये आज़ादी के पहले का है, कि इसमें है ना, पाकिस्तान का कुछ इलाका उधर साइड से था और कुछ इधर से था, और दोनों का भी तहजीब, ज़बान, रस्म रिवाज सब अलग थे। नतीजा क्या हुआ, 1971 में बांग्लादेश एक नई रियासत वजूद में है। तो इस तरह से एक है ना, मुआहदा शुदा खित्ता रहना, कि ये पूरी सरहदें तय रहेंगी, ये जो रहेगा कि पूरा, कि ये हमारा इतना इलाका है, और ये उधर है, और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहना। ठीक है। तो ज़मीनी खित्ते, ये इलाके में पहला फर्स्ट वन ये आएगा। फिर उसके बाद है सेकंड वन, है कि एरिया। अब एरिया क्या है, यानी कि ये है नहीं कि कितना बड़ा हो हमारा रियासत या हमारा मुल्क, उसका कितने किलोमीटर है, ये तमाम चीज़ें। तो अब इसमें भी है ना, ये समझ लीजिए आप कि ये एरिया यानी कितना किलोमीटर है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये कोई मायने नहीं रखता। बस होना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए। अब जैसे कि अब ये मोरक्को है, अब ये इनका जो है रकबा टोटल कितना है, 8 मुरब्बा मील, और ये फिर भी ये रियासत है, बहुत छोटा सा इलाका है। अभी हमारी जो महाराष्ट्र जो स्टेट है, जिसका हमारा इतना जो इलाका है, इतने में है ना, यूरोपियन कंट्रीज में या बाहर दूसरे वर्ल्ड में देख लेंगे तो दो छोटे मुल्क हैं। ठीक है। तो इस तरह से
یعنی کہ ایک جو علاقہ ہے وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن علاقہ رہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والا ہے قدرتی متعین سرحد، یعنی جب یہ سرحدیں ہوتی ہیں، یعنی جو بھی ہے، یعنی کہ پہلا تو اپنا معاہدہ شدہ خطہ رہنا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا، ایک اپنا ایریا رہنا، چھوٹا رہو یا بڑا رہو، پھر اس کے بعد سرحد بھی رہتی ہے۔ اب جیسے ہمارے پاس دیکھیے قدرتی طور پر ہے، ایک طرف سے ہمارے ہے نا جنوب میں ہے نا بحر ہند ہے، مغرب میں بحر عرب ہے، پھر اسی طرح سے شمال میں ہمالیہ پہاڑ ہے، اور ہمالیہ پہاڑ رہنے کی وجہ سے، یہ ایک سرحد کے پر رہنے کی وجہ سے ہمارے لیے ایک سیفٹی ہے، ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرحدوں پر بہت زیادہ فوج کی تعیناتی رہتی ہے تاکہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کو یہ قدرتی طور پر ملنے کی وجہ سے وہاں کم فوج رکھنا پڑتا ہے، جس سے اخراجات میں کمی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے، سرحدیں طے ہونا بھی ضروری ہے اور ان کی حفاظت بھی ہونا اس میں ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے کہ آج کل جو کچھ ٹینشن چل رہا ہے چائنا کے ساتھ، تو کیسا وہاں پر سرحد پر فوجی جو ہے بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں، تو یہ رہتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ریاست بننے کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں ان میں ہے مین، ہم نے فرسٹ ون دیکھا آبادی، لوگ رہنا ضروری ہے، بنا لوگوں کے ہم ریاست کا تصور نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ، علاقہ رہنا، اور علاقہ کیسا رہے گا؟ وہ معاہدہ شدہ رہے گا، وہ علاقے کا اپنا ایک ایریا ہوگا اور اس کی قدرتی متعین سرحد رہے گی، اور ان کے اوپر پورا ہمارا حفاظت کے اقدامات رہیں گے۔ تو یہ ہو گئے ہیں ریاست کے دو اجزاء۔ اب اس کے بعد والے جو دو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر، ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔